السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ شاہ سپولہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ زین کے روپ میں انسانوں کی دنیا میں آ کر خود کو ایک انسان سمجھنے لگا تھا۔ زین کیونکہ کافی خوش شکل تھا، اس لیے شاہ سپولہ زین جیسے ذہین نوجوان جیسا خود کو سمجھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے سپولوں کو کہا کہ آج کے بعد مجھے تم زین شاہ سپولہ کہنا۔ سب نے حکم کی تعمیل کی۔ چودھری کے سامنے وہ ہمیشہ زین بنا بیٹھا رہتا، وہ جو کام کہتا زین بھاگ کر کر رہا تھا، مگر وہ احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا کہ کہیں چودھری اس سے کوئی اور مخلوق نہ سمجھ لے۔ شاہ سپولہ نے فوراً جان لیا کہ چودھری کے کارندے کوئی اچھی نیت کے نہیں تھے، تاہم ایک بے دین جن ہونے کی وجہ سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ تاہم وہ ہر لمحہ اپنی محبوبہ نرجس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ اس کی کیسے مدد کی جائے۔ پھر ایک دن جب چودھری نے راشن والے غریب لوگوں کی لسٹ بنوائی تو اس نے سلیم نشے کا نام بھی خود سے لکھ دیا اور اگلے دن نرجس کی بو سونگھتا ہوا اسے راشن کارڈ دے آیا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اگلے 2 دن شاہ سپولہ کی مصروفیت کے تھے، جس میں اس نے اپنے چھوٹے سپولوں کے ساتھ مل کر صحرا میں موج مستیاں کرنی تھی۔ کیونکہ ساون آ چکا تھا، اس لیے اس نے 2 دن کے لیے زین کا جسم چھوڑا اور صحرا کی ریت میں مزے کرنے لوٹ آیا۔ پھر 2 دن گزار کر جب شاہ سپولہ واپس آیا تو یہ خبر اس کی منتظر تھی کہ چودھری کے 5 آدمیوں کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ کر ہلاک کر دیا ہے۔ پھر شاہ سپولہ زین کے روپ میں جا کر ان کو سونگھنے لگا۔ اس نے فوراً جان لیا یہ وہ زہر ہے جو اس کا سنہرا سپولہ نرجس کو روز دیتا تھا۔ اس نے فوراً جان لیا کہ 5 کو نرجس نے مارا ہے۔ وہ ان کو مرا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب اسے اپنی محبوبہ بہت پیاری لگنے لگی۔ اسے اب حاصل کرنے کے لیے صرف 2 سال انتظار کرنا تھا شاہ سپولہ کو، جس کے لیے اس نے ایک ایک دن گن کر گزارنا شروع کر دیا۔ ماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ پھر کہنے لگی، ماں اسے صرف مجھ سے مطلب ہے، اگر اس نے میرے گھر والوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تو بہت پہلے ہی پہنچا دیتا۔ پھر مجھے اب جا کر وہ نظر آنا شروع ہوا ہے۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکے کے روپ میں میرے پاس کچھ دنوں سے نظر آتا ہے، اور اس لڑکے کا نام زین ہے جو دینو سپیرے کا بیٹا ہے۔ دینو سپیرا جو ابو کا بہت پکا دوست ہے، آج آپ کے آنے سے پہلے میں نے ان کے لیے دوپہر کا کھانا بھی پکایا تھا، کیونکہ ابو نے مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ میرا دوست دینو اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ رہا ہے۔ مگر زین مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے جب وہ اچانک غائب ہو کر ایک دم میرے سامنے آ جاتا ہے، پھر مجھے ڈس کر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے منہ سے نکلتی ہوئی 2 شاخہ زبان مجھے اس کے انسان نہ ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو اپنے بارے میں سب بتا دوں۔ ماں مجھ سے تمام حالات سن کر کافی فکر مند ہو گئی۔ خود میری حالت بھی کافی دنوں سے غیر ہو رہی تھی جب میں نے زین کو 2 شاخہ زبان نکال کر خود کو ڈستے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ماں نے مجھے کہا کہ میں خود دینو سپیرے سے مل کر حقیقت حال جاننے کی کوشش کروں گی اور زین کی حقیقت کا پوچھوں گی، اس لیے اب تم زین سے کوئی بھی بات مت کرنا۔ ہو سکتا ہے جو انسان نظر آتا ہے وہ حقیقت میں کوئی اور ہی مخلوق ہو اور ہم بے خبری میں مارے جائیں۔ ماں کی بات سن کر میں نے اپنے پلے سے باندھ لی اور ماں سے وعدہ کر کے میں نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند آج بھی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی 12 بجے سے 1 گھنٹہ رہتا تھا، اس لیے میں نے ماں کو اس کے آنے سے پہلے تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ آج بھی وہ ضرور آئے گا، مگر آج میں اسے خود کو کاٹنے نہیں دوں گی۔ یہ عزم کر کے میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور وقت گزرنے کا گن گن کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی 12 بجے میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور نظر دروازے پر ٹکا دی، پھر اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھی جب وہ ایک دم میری نگاہوں کے سامنے کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اپنی 2 شاخہ زبان نکال کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ آج میری آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگا۔ پھر اس نے جو ہی اپنا ہاتھ میرے پاؤں کی طرف بڑھایا، میں نے ایک دم اپنا پاؤں سمیٹ لیا۔ پھر وہ چارپائی پر بیٹھ کر مجھے عجیب سے انداز میں گھورنے لگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ میری طرف جھکا، میں نے اسے زوردار دھکا دیا، جس کے نتیجے میں وہ لڑکھڑاتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ میں حیرت انگیز طور پر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جس میں بہت زیادہ طاقت تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ ایک دم تیزی سے اٹھا اور پھر میرا پاؤں پکڑ کر اس میں اپنے دانت گاڑنے ہی لگا تھا کہ میں نے اپنی دوسری ٹانگ سے اس کے منہ پر زوردار حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ کمرے سے دور جا گرا۔ میں نے اٹھ کر تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر میرے کانوں میں اس کی تیز تیز سسکاریوں کی آوازیں گونجنے لگی، مگر میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور دروازہ بند کیے کھڑی رہی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ماں اور منا اتنی آوازوں کے باوجود گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے کانوں میں آواز آئی، نرجس تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں بہت جلد آؤں گا اور تمہیں اپنی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ زین اب واپس چلا گیا ہے۔ پھر میں سکون سے آ کر سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ عموماً اس وقت رات کو ابو آئے ہوتے اور میں جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ آج بھی ماں نے بہت آوازیں دی، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ میں اس وقت باہر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی۔ پھر میں نے ہمت پکڑی، کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ سہن کراس کر گئی اور دروازے کے نزدیک جا کر پوچھا،
کون ہے؟ ابو کی آواز آئی، میں ہوں بیٹا، دروازہ کھولو۔ پھر میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ شاہ سپولہ کچھ دنوں سے بہت خوش تھا کیونکہ اب وہ زین کے روپ میں نرجس کے پاس خود جانے لگا تھا۔ پھر نرجس نے بھی اسے دیکھ لیا، اور آج تو کمال ہو گیا تھا جب زین کا باپ اسے اپنے نشئی دوست کے گھر لے گیا تھا۔ وہاں اس حسینہ ماجبین کو دیکھ کر شاہ سپولہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ نرجس کو دیکھنا اور صرف دیکھتے ہی رہنا اب شاہ سپولہ کا خواب تھا۔ پھر اس کی محبوبہ چند دنوں کے بعد اب مکمل طور پر اس کی ہونے والی تھی۔ شاہ سپولہ آج نرجس سے مل کر آیا تھا اور اس کے ہاتھ کا لذیذ کھانا کھا کر اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اب وہ رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ وہ ایک ایک منٹ گننے لگا کہ کب رات ہو اور کب وہ اپنا زہر اپنی شہزادی کے پاؤں میں منتقل کر سکے۔ بڑی مشکل سے رات ہوئی۔ شاہ سپولہ منٹوں میں نرجس کے گھر داخل ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے میں گیا، نرجس اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ بدلے میں اسے بھی یقین تھا کہ نرجس بھی اسے ایسی ہی نظروں سے جواب دے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ نرجس نے اسے اپنے قریب تک نہ آنے دیا اور زہر منتقل کرنے کی صورت میں اس نے اپنے دوسری ٹانگ سے شاہ سپولہ کے منہ پر زوردار حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ شاہ سپولہ سنبھل نہ سکا اور قلابازیاں کھاتا ہوا کمرے سے دور جا گرا۔ اس بار اس نے اپنی ڈسی ہوئی شہزادی کو غور سے دیکھا، جو اب حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، مگر شاید اسے اپنی طاقت کا اندازہ تک نہ تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر اٹھی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ شاہ سپولہ غصے میں آ کر زوردار سسکاریاں نکالنے لگا، اسے دروازہ کھولنے کا کہنے لگا، مگر نرجس چپ چاپ کھڑی رہی۔ بالآخر اس نے روپ بدلنے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر گھر سے باہر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا باپ گھر میں موجود نہیں ہے۔ شاہ سپولہ نے سلیم کا روپ دھارا اور زوردار آواز میں دروازہ بجانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کے کانوں میں نرجس کی سریلی آواز گونجی، کون ہے؟ شاہ سپولہ نے سلیم کی آواز میں کہہ دیا، بیٹی میں ہوں، دروازہ کھولو۔ جو ہی نرجس نے دروازہ کھولا، شاہ سپولہ ایک دم نرجس کے ساتھ لپٹ گیا اور اس کے منہ پر اپنی خوفناک دوشاخہ زبان پھیرنے لگا۔ نرجس ایک دم آگ بگولا ہو گئی، اس نے بہت زور کا دھکا دیا۔ شاہ سپولہ دروازے سے نکل کر کئی فٹ دور تک لڑکتا چلا گیا۔ نیچے گرتے ہی ایک دم اس نے بڑے سانپ کا روپ دھارا اور بند دروازے کے نیچے گھس آیا، مگر نرجس کے کمرے میں جا چکی تھی۔ سپولہ کا بے تاج بادشاہ آج پہلی بار اپنی تیار کی ہوئی لڑکی کے ہاتھوں ذلیل ہو چکا تھا۔ پھر وہ سانپ کے روپ میں اس کے گھر سے نکل گیا۔ دینو بہت فکر مند تھا کہ کوئی بہانہ کر کے وہ زین کو کسی طرح شہر لے جائے، بزرگ امام بخش کے پاس، مگر اسے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کس سے کہے۔ اس نے دیکھا زین نارمل حالت میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ دینو جا کر پاس بیٹھ گیا، اسے کہنے لگا، بیٹا شہر میں ایک بہت اچھا بزرگ ہے جو بہت پہنچا ہوا ہے، اگر ہم اس سے ملنے جائیں تو وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کامیابی اور ترقی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر تم جو چودھری کے ہاں نوکری کرتے ہو وہ تو معمولی سی ہے جس میں ہم بیٹا کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، پھر تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، مجھے اس کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہوگی، اسے تم میرے ساتھ شہر چلو، میں اس بزرگ سے تمہاری نوکری کا تعویذ لوں گا، مجھے یقین ہے وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ زین نے دینو کی تقریر سن کر کہا، ابو مجھے ان تعویذوں پر کوئی یقین نہیں ہے اور میں بہت خوش ہوں چودھری کی نوکری کر کے۔ یہ کہہ کر زین دوسرے کمرے میں چلا گیا، جبکہ دینو نے فکر مندی سے سر پکڑ لیا۔ وہ کچھ بھی کر کے زین کو شہر لے جانا چاہتا تھا، مگر وہ کیسے راضی ہو، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کا حل اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دینو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس آصف سے بہت ڈرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے زین کھڑا تھا، جو فوراً اندر آ کر مجھ سے لپٹ گیا، اپنی دو شاخہ زبان پھیرنے لگا۔ میں ایک دم آگ بگولا ہو گئی۔ دینو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس آصف سے بہت ڈرتا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے زین کھڑا تھا، جو فوراً اندر آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ ایک دم آگ بگولا ہو گئی، زین کو زوردار دھکا دیا، جس کے نتیجے میں وہ کئی کلابازیاں کھاتا ہوا گھر سے بہت دور جا گرا تھا۔ اس کے اس طرح دور چلے جانے سے میں خود کو اپنی طاقت پر حیران ہو رہی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ کر سکون سے سو گئی۔ اب مجھے زہر کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ کیا تھی میں جاننے سے قاصر تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو ایک اچھا احساس ہوا اور خود کو طاقتور محسوس کرتے ہوئے اب میں نے فیصلہ کیا کہ اس زین سے میں کبھی نہیں دبوں گی۔ یہ سوچ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ماں نے مجھ سے کہا، نرجس آج حویلی تم چلی جاؤ، میں تمہارے سلسلے میں دینو سپیرے سے ملنے جاتی ہوں، وہ آج ہمارے گاؤں آ رہا ہے تماشا دکھانے۔ میں نے ماں کی بات سے اتفاق کیا اور ناشتے سے فارغ ہو کر حویلی چلی گئی۔ جیسے ہی میں حویلی میں داخل ہوئی، میری پہلی ٹکر زین سے ہو گئی، جو حویلی میں موجود ہاتھ میں ایک فائل تھامے کھڑا تھا، مگر میری ٹکر کے نتیجے میں فائل اس کے ہاتھ سے گر پڑی، مگر اس نے فائل کی بجائے اپنی نظریں مجھ پر گاڑ دی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے کان کے نزدیک آ کر کہنے لگا، اچھا نہیں کیا رات میں تم نے میرے ساتھ۔ میں نے ابھی اسے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، مجھ سے دور رہنا ورنہ رات سے بھی بھیانک حشر کروں گی تمہارا۔ پھر تم نے اب دیکھ ہی لیا ہوگا میری طاقت کو، اچھی شکل والے خوفناک سانپ۔ میری بات سن کر وہ میرے کان کے پاس آ کر زوردار سسکاریاں مارنے لگا، مگر میں نے پرواہ کیے بغیر اسے ایک ہلکا سا دھکا دیا، جس سے وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور میں وہاں سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ پھر کچھ لمحوں میں حویلی کے اندرونی حصے میں قدم رکھ چکی تھی، جبکہ زین کھڑا مجھے گندی نظروں سے گھور رہا تھا۔ بانو بے چینی سے اپنی بستی میں دینو سپیرے کے بین بجانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج دینو سانپ کا تماشا دکھانے ضرور آئے گا، کیونکہ یہاں کے لوگ پہلے سے ہی تیار ہو کر بیٹھے تھے۔
گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس لیے سارا دن ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا ایسے تماشے دیکھنے کے لیے۔ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ بانو کے کانوں میں بین کی آواز گونجنے لگی۔ بانو بہت خوش ہو گئی، اس نے جلدی سے چادر پہنی، منع کو اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئی، جہاں بہت سارے لوگ دینو کے ارد گرد کھڑے سانپ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بانو بھی جا کر کھڑی ہو گئی، پھر وہ بڑی بے چینی سے تماشا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جو ہی تماشا ختم ہوا وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو بانو آہستہ آہستہ دینو کی طرف بڑھنے لگی۔ اس دوران دینو اپنا سانپ پٹاری میں بند کر چکا تھا۔ بانو نزدیک جا کر بولی، دینو بھائی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دینو کیونکہ جانتا تھا کہ وہ اس کے دوست سلیم کی بیوی ہے، اس لیے اس نے احترام سے کہا، ہاں بانو بہن کہو، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ پھر بانو نے نرجس اور زین کے مسئلے کا سب کچھ دینو کو بتا دیا، سوائے 6 لوگوں کی موت کے جو نرجس کے ہاتھوں ہو چکی تھی۔ اور آخر میں کہنے لگی، نرجس کے باپ کو کچھ مت بتانا، اسے کچھ پتا نہیں۔ دینو بانو کی بات سن کر رونے لگا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بہن ہم دونوں کا ایک ہی غم ہے، میرا بیٹا بھی ایک خطرناک سانپ کی قید میں ہے۔ پھر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے زین کے بارے میں سب کچھ بانو کو بتا دیا، جسے سن کر بانو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر دینو نے کہا، میں نے ایک بزرگ کا پتہ کر لیا ہے، اگر زین میرے ساتھ راضی ہو تو ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ خطرناک سانپ کون ہے جو زین اور نرجس کا دشمن ہے، ہم اسے قابو کر کے ان دونوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ بانو دینو کی بات سن کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگی، کل میں نرجس کو آپ کے پاس لے آؤں گی، پہلے ہم اسے اس بزرگ کے پاس لے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بانو کو دیکھ کر کچھ حل نکال سکیں۔ دینو نے بانو کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم سلیم سے کہہ دینا کہ نرجس کو شہر سے دم کروانے جانا ہے، اس لیے تم دینو بھائی سے کہو وہ مجھے شہر والے بابا کا پتہ بتا دے۔ پھر تم دونوں ماں بیٹی رکشا کر کے روانہ ہو جانا اور میں سائیکل پر پیچھے آ جاؤں گا۔ بانو کو دینو کا آئیڈیا بہت پسند آیا، پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی اور بیٹھ کر نرجس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ شاہ سپولہ غصے سے بھپرا ہوا چودھری کے گھر میں زین کے روپ میں کھڑا تھا اور یہ سوچ رہا تھا، بس کچھ دن بعد میں نرجس کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، جس کے لیے میں نے اتنا عرصہ انتظار کیا، اور یہ ہے کہ مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ ایسا شاہ سپولہ کبھی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ میں نے اسے اپنی زہریلی ناگن بنا دیا ہے اور وہ صرف میری اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ چودھری کے حکم پر ایک فائل اٹھاتے ہوئے آ رہا تھا کہ اچانک نرجس حویلی میں داخل ہوئی۔ شاہ سپولہ ایک دم خوش ہو کر اس کے آگے آ کھڑا ہوا اور اس سے زوردار طریقے سے جا ٹکرایا۔ نرجس نے غصے سے اس کی پرواہ کیے بغیر اسے ہلکا سا دھکا دیا اور خود حویلی کے اندر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر شاہ سپولہ بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ نرجس تیزی سے اپنا کام کرتی رہی، وہ کچن میں کھڑی سبزی بنا رہی تھی کہ شاہ سپولہ اس کے کان کے نزدیک آ کر بولا، کیا خیال ہے چودھری صاحب کو جا کر بتا دوں کہ اس کے 5 آدمیوں کی قاتل اس کی حویلی میں گھوم رہی ہے؟ نرجس شاہ سپولہ کی بات سن کر اس کی طرف گھومی اور کہنے لگی، پھر تم اپنے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ زہریلے سانپ؟ کیونکہ وہ سانپ بھی تمہارا بھیجا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر شاہ سپولہ سسکاریاں نکالتے ہوئے کہنے لگا، کوشش کر کے دیکھ لو، تم خود کو مجھ سے کبھی بھی بچا نہیں سکتی۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے، بس اب چند دن رہتے ہیں تمہیں اپنا بنانے کے لیے۔ اس کی بات سن کر نرجس نے خطرناک انداز میں چھری شاہ سپولہ کو دکھائی اور کہا، کچھ بھی کر کے دیکھ لینا، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، اور اب کچن سے دفع ہو جاؤ ورنہ ایک ہی دھکا دے کر تمہیں اس گھر سے دور پھینک دوں گی۔ شاہ سپولہ خاموشی سے نرجس کو گھورتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ زین کی فضول باتیں سننے کے بعد بھی میں نہیں گھبرائی اور اسے کچن سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے جلدی جلدی کام نپٹایا اور رات کا بچا ہوا کھانا جو بیگم صاحبہ نے مجھے لا کر دیا تھا وہ اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جو میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، کوئی مسلسل میرا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا، مگر جو ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی کوئی بھی نہ تھا۔ ایک بات تو میں سمجھ گئی تھی کہ ذہن کے روپ میں کوئی خطرناک عصب میرے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کا پتہ لگانا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ ماں میرا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کھانا ان کو دیا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ماں نے مجھے اپنی اور دینوں کی ملاقات کا بتا دیا۔ مجھے سن کر میں بہت خوش ہوئی اور بزرگ کے ساتھ ملنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق ماں نے ابو سے شہر جانے کی رضامندی لے لی۔ پھر اگلے دن ابو جا کر خود دینوں سے پہلے سے شہر والے بزرگ کا پتہ لے آیا۔ صبح سویرے ہم ماں بیٹی رکشہ کرائے پر کر کے شہر والے راستے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے دینوں سے پہلے کو سائیکل پر رکشے کے پیچھے آہستہ آہستہ آتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے گاؤں سے شہر کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی شہر پہنچ گئے اور بیٹھ کر دینوں کا انتظار کرتے رہے، جبکہ دینوں سائیکل پر ہونے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ مزید لیٹ ہوا۔ جو ہی وہ پہنچا اس نے ہمیں ایک طرف آنے کا اشارہ کیا، ہم دونوں ماں بیٹی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں دینوں نے ہمیں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔
दोनों माँ बेटी दिनों सपेरे के साथ एक छोटे से घर में दाखिल हो गई। घर में लोगों की भीड़ जमा थी, ख्वातीन और हजरात बहुत बड़ी तादाद में आए हुए थे। हम भी जाकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। हमारी बारी बड़ी बड़ी मुश्किल से आई, फिर आखिरकार हमें बुला लिया गया। दीनू हमें लेकर आगे चल रहा था। जैसे ही हम कमरे में गए, बुजुर्ग ने दीनू को पहचान लिया। फिर सलाम दुआ के बाद दीनू ने नरजिस का मसला तफसील से बताया और कहा कि ये बच्ची भी बहुत जहरीली है, इसके बेटे की तरह। तमाम तफसील सुनकर बुजुर्ग ने मुझे गौर से देखा, फिर कहा, बेटी नजदीक आओ। जो ही मैं नजदीक आई, बुजुर्ग ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली, फिर गोया हुए, होशियार रहना मेरे बच्चे, तुम एक आसिफ के जेर असर हो, मगर वो आसिफ किसी और के जिस्म पर काबिज है। ये सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। फिर मैंने पीर साहब से कहा, जनाब वो आसिफ नहीं है, वो एक सांप है। फिर इसके पास कुछ छोटे सुनहरे सांप भी हैं जो मुझे शुरू में काटने आते थे, जिनमें से एक सांप को मैंने मार भी दिया था, लेकिन वैसे ही एक और सांप अगले दिन मुझे फिर काटने आ गया। मेरी बात सुनकर पीर साहब मुस्कुराए, फिर कहने लगे, बेटा वो आसेब एक जिन है जो सांप का रूप धाकर हमेशा से रहा है, और इसके अबाव अजदाद भी इसी रूप में रहते हैं, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक कौम जिन्नात के बहुत सारे कबाइल हैं जो सांप के रूप में रहना पसंद करते हैं। ये आसेब भी एक जिन है जिसने नीनू सपेरे के बेटे के जिस्म पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो तुम पर भी आशिक है, इसलिए वो तुम्हें अपने लिए जहरीली बनाना चाहता है। मेरा इल्म यही बताता है। मजीद इसके बारे में इसे देखकर ही बताऊंगा कि इसका असल मकसद क्या है और इसने ज़हन का जिस्म क्यों और कैसे हासिल किया है, और एक सांप जिन होकर इंसानों के बीच में क्या कर रहा है। पीर साहब की बात सुनकर मुझे अब पूरा यकीन होने लगा, क्योंकि इसका गायब हो जाना और ज़हन की शक्ल में आकर अपनी दो शाखा ज़बान निकालना किसी इंसान का काम नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो एक जिनजात जो मेरे पीछे लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले इसने दीनू सपेरे के हैंडसम बेटे का जिस्म काबू किया। अब मुझे ज़ेन से काफ़ी हमदर्दी हो रही थी जो इसका शिकार हो गया था। अब मेरे साथ-साथ ज़ेन की ज़िंदगी भी दांव पर थी। अब मुझे इस आसिफ से अपने साथ ज़ेन को भी बचाना था। फिर ज़ेन का सोचकर मेरा दिल हमेशा से धड़कने लगता था। जब से मैंने वो नौजवान 2 साल पहले देखा था, तब से मैं इसकी शक्ल अपने दिल में बसाए फिर रही थी, और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। फिर पीर साहब ने कहा, अब आप लोग कोशिश करके अगली दफ़ा ज़ेन को लाज़मी लाना, फिर मैं बताऊँगा कि असल मसला क्या है इस बच्चे के साथ। फिर इस आसिफ को काबू करना आसान नहीं, क्योंकि वो हद से ज्यादा जहरीला है और अपने जहर से सबको खत्म भी कर सकता है। फिर साहब की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, जहर का तौड़ भी जहर ही करता है, और मैं इस आसिफ से अपनी ताकत से इसका मुकाबला करूंगी इंशाल्लाह। मेरी बात सुनकर पीर साहब खुश हो गए और एक तावीज लिखकर मुझे दिया और कहा, अब वो तुम्हें छू नहीं सकेगा और न ही काट सकेगा। इस तावीज को सब्ज कपड़े में सीकर गले में पहन लेना, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद हम वहां से रवाना हो गए। घर पहुंचकर मैंने वो तावीज जल्दी से सीकर गले में पहन लिया और हद से ज्यादा मुतमईन हो गई। मुझे यकीन था कि पीर साहब ने जो भी ज़ेन के बारे में बताया है वही सच होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सांप अचानक गायब हो जाए और इंसानी रूप इख्तियार कर ले। अब मुझे इस सांप जिन से शदीद नफरत महसूस होने लगी। शाह सपोला आज बहुत खुश था, क्योंकि सावन शुरू हो चुका था और साथ ही एक दिन बाद चांद की 15 तारीख शुरू होने वाली थी। अब बस एक दिन दरमियान में था, इसके बाद नरजिस हमेशा हमेशा के लिए इसकी होने जा रही थी। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ, एक दिन गुजरने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। इसने फैसला कर लिया था कि नरजिस को उठाकर सबसे पहले अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। जो इसने कल मेरे साथ किया था, इसका हिसाब इस आदमजाद लड़की को देना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया। इसने इसी खुशी में अपने सपोलों को बुलाया। सारे सपोले चंद ही लम्हों में इकट्ठे हो गए। वो सब शाह सपोलों को देखकर खुशी से नाचने और गाने लगे। फिर वो शाह सपोला के सामने झुकते हुए कहने लगे, क्या हुक्म है शाह सपोला? शाह सपोला उन्हें देखकर कहने लगा, मैं कल ही सांपों की मलका को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो सेहरा में नहीं रह सकती, इसलिए मैं उसे कोहकाफ ले जाऊंगा और अपने हिजरत कर जाने वाले कबीले से उसे मिलाऊंगा और अपने बाकी की रसूमात वहीं करूंगा। तुम लोग मुझसे मिलने आपको होकाफ आना, क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ से उठाकर ले जाने वाला हूँ। फिर सपोले खुश होते हुए बोले, शाह सपोला, क्या ज़ेन के जिस्म के साथ उसे उठाओगे या अपनी जिन्नाती ताकत से? शाह सपोला ने कहा, वो ज़ेन को मोहब्बत भरी नजरों से देखती है, इसलिए मैं हमेशा ज़ेन के जिस्म में रहकर उसे उठा लूंगा। वो बहुत ताकतवर और हद से ज्यादा जहरीली हो चुकी है, जिसका मुकाबला अब मुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए कल मैं अकेला नहीं, तुम सबके साथ जा रहा हूँ उसे उठाने। तुमने सारा लश्कर तैयार रहना। मैं अपनी महबूबा अब खुद से ज्यादा देर जुदा नहीं रख सकता। फिर सावन में चांद की 15 आ रही है, और क्या ये खुशी की बात होगी मेरे लिए, ये सोचकर मैं बेचैन हूँ अभी से। शाह सपोला की बात सुनकर फिर तमाम सपोले खुशी से झूमने और गाने लगे और अहद करने लगे, शाह सपोला, कल हम सब तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। इनकी बात सुनकर शाह सपोला खुशी से जोरदार सिसकारियां निकालने लगा। फिर वो भी सपोलों के साथ झूमने और नाचने लगा और नरजिस के ख्वाब देखने लगा।